کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ حدیث ہے بیہقی شریف، ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے، امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیب میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوہ، بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا۔ حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی، وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ اب ہوا کیا؟ عقیقہ آپ کا 7ویں دن آپ کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے کر دیا تھا۔ زاد المعاد امام ابن القیم روایت کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، امام حلبی سیرت حلبیہ میں روایت کرتے ہیں کل کتب میں کہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کر دیا تھا۔ وہ جس کو عقیقہ کا لفظ بولا گیا وہ دراصل کھانا ہے، ذبح ہے، بکروں کا صدقہ خیرات ہے۔ فی فرحۃ المولد ھذہ عقیقہ والولیمہ ھذا فی فرحۃ الزواج، یہ دو کھانے ہیں۔ شادی کی خوشی کا کھانا ولیمہ کہلاتا ہے، ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے۔ تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا۔ یہ کافی جذباتی اور مقررانہ رنگ ڈھنگ میں ایک لائن کی بات ہے، اور انہوں نے پہلے ٹیکنیک دیکھیے، پہلے اپنے الفاظ ڈال کر کے روب جاڑ دیا، اور اس کے بعد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور پھر بعد میں اپنی بات کا رنگ ڈال کر کے حدیث کا جو اصل مدلول مفہوم یا حدیث کی جو اصل تحقیق تھی اس سب کو غائب کر دیا۔ بھئی ایک روایت جو ہوتی ہے وہ کئی حدیث کی کتابوں میں ہوتی ہے، تو یہ 8-10 کتابوں کے نام ذکر کر کے ایسا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے میلاد کا ذکر، میلاد کیسے آتا ہے؟ عقیقہ نہیں بول رہی ہے، عقیقہ نہیں بول رہے ہیں، میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیکھیے حدیث کی اتنی کتابوں میں۔ کوئی روایت جو ہوتی ہے وہ کبھی حدیث کی 1-2 کتاب میں ہوتی ہے، کبھی حدیث کی تمام کتابوں میں ہوتی ہے، کبھی حدیث کی بیشتر کتابوں میں ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ روب جھاڑنے کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا اور کتنے لوگوں کو بلایا اور کتنے لوگوں کو نہیں بلایا، ابھی روایت پہ بات ہوگی، اس کا کچھ ذکر نہیں ہے، لیکن کل صحابہ کرام یہ جو ہے اپنی طرف سے الفاظ ملا رہے ہیں، اور اہل بدعت کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ملاتے بہت ہیں۔ بے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عقیقہ چھوڑ دیجئے جس کا روایت میں ذکر ہے، اور بھی بہت ساری دعوتیں کی ہیں اللہ کے رسول نے، ولیمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ولیموں میں بہت دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہیں رہی ہے، اور رسول اللہ نے بہت دفعہ ولیمے کیے ہیں اور تمام صحابہ کی شرکت نہیں رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعوتیں ایسی کی ہیں اور تمام صحابہ کو نہیں بلایا ہے۔ تو اس سے اگر آپ قیاس بھی کرتے ہیں کہ آپ نے تمام صحابہ کو بلایا ہوگا تو قیاس بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی غلط ہے اور اس میں موجود بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے
اہل بدعت کی ہمت دیکھیے اور جرات دیکھیے، کس طرح آدمی ڈنکے کی چوٹ کل صحابہ کو، آپ دیکھیے نا آواز کل صحابہ کو بلا کے لنگر کھلایا، یعنی تمام الفاظ کو حدیث کا جو ایک لائن حدیث بول کر کے باقی چاروں طرف سے اپنے الفاظ، اپنا رنگ، اپنا ڈھنگ ڈال کر کے، اور حدیث کا جو اصل معاملہ ہے اس کو پھیکا کر رہا ہے۔ روایت کیا ہے؟ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسی بعد النبوۃ۔ کچھ الفاظ مختلف بھی ہیں روایتوں میں، اور یہ بیہقی کی روایت ہے، طبرانی میں بھی یہ روایت ہے، اور بھی کتابوں میں روایت ہے۔ ایک خلاصہ ان کی بات کا کیا ہے؟ خلاصہ ان کی بات کا یہ ہے کہ عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا تو گویا یہ عقیقہ نہیں ہوا ہے میلاد، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جو بھی ہو، لیکن اس میں جو لفظ ہیں وہ عقیقہ کے ہیں، صریح طور پہ عقیقہ کے الفاظ ہیں۔ تو جب حدیث میں لفظ عقیقہ کے ہیں تو آپ اس کو کوئی دوسرا معنی کیوں دے سکتے ہیں زبردستی؟ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ عقیقہ نہیں میلاد ہوا، اور کہا کہ اگر عقیقہ مان لیا، اب یہ دوسرا پیترا کھیلا انہوں نے کہ اگر عقیقہ مان لیا، پہلا تو یہ کہ یہ میلاد ہے، اب دوسرا کہتے ہیں اگر عقیقہ مان لیا تو بھائی عقیقہ بھی تو کیا ہے؟ ولادت سے تعلق رکھتا ہے عقیقہ کا، عقیقہ کا فعل ولادت سے تعلق رکھتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی طرف سے عقیقہ کیا تو گویا اس کا تعلق آپ کی ولادت سے ہے۔ یہ ان کی باتوں کا پورا خلاصہ ہوا جو انہوں نے کافی طول طویل انداز میں بیان کیا ہے۔ اب آئیے روایت دیکھتے ہیں۔ ہے یہ تو کفایت بھائی کا موضوع، کہیں کوئی بات رہے گی تو اگر چاہیں گے تو وہ اسی اسٹریم میں وضاحت کر دیں گے، اور نہیں تو کسی بعد میں بھی وضاحت کر سکتے ہیں۔ وہ کہ امام بیہقی نے جہاں سے روایت ذکر کر رہے ہیں، امام بیہقی کی کتاب سے روایت ذکر کر امام بیہقی نے خود اسے منکر کہا، اس کو نہیں بتایا انہوں نے کہ بیہقی شریف کی روایت ہے، تو جو روایت محدث نے ذکر کی ہے، خود محدث نے اس روایت کے بارے میں کیا حکم لگائی یہ نہیں بتایا انہوں نے۔ علامہ نووی نے المجموع میں پوری عبارت ہے اس کی، میں یہاں نہیں پیش کر سکتا، باطل کہا ہے اس کو۔ حافظ ابن حجر نے اس کے بارے میں کہا لا یثبت۔ اس روایت پر سلسلہ میں علامہ البانی کا بھی تفصیلی کلام موجود ہے، بعض اختلافات بھی اس روایت کے حوالے سے موجود ہیں۔ عبداللہ بن محرر جو اس روایت کا مرکزی راوی ہے، اس کے ضعیف ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی روایت طبرانی میں بھی ہے۔ اس میں عبداللہ بن مصنع الانصاری کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس پہ کلام ہے، تو میں نے جیسا کہ اشارہ کیا کہ کفایت بھائی کا موضوع ہے، لیکن میں نے مختصر میں اس بات کو ذکر کر دیا کہ یہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ پہلی بات قابل حجت نہیں، دوسری بات قابل حجت ہو بھی تو عقیقہ کیا عید میلاد ہے؟ عقیقہ کیا عید میلاد ہے؟ اور اگر ہے تو میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صریح روایت ہے۔ آپ کی نظر میں اگر ضعیف نہیں صحیح ہے اور صریح ہے اور مرفوع ہے، تو جب صحیح صریح مرفوع عمل عید میلاد کا موجود ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں، دوبارہ آپ لوگ سن لیجئے گا، رسول اللہ نے میلاد منا کر کے سنت ثابت کر دیا۔ میرے بھائی جب رسول اللہ نے میلاد منا کے سنت کر دیا، بکرے ذبح کیے، عقیقہ والی سنت، تو پھر وہی عمل کرو نا آپ بھی۔ ہر مسلمان اپنے اپنے گھر میں بکرا ذبح کرے، یہ جلوس نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھانگڑے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، اور صریح تو کون نہیں کہے گا صریح عقیقہ کیا، آپ کے نزدیک اگر صریح ہے، مرفوع ہے ہی، تو صحیح اور صریح اور مرفوع دلیل آپ کو مل گئی۔ اب آپ میلاد مصطفیٰ منائیے اور تمام مسلمانوں پہ سنت یا واجب جو آپ سمجھتے ہو کہیے کہ مسلمانوں کے یہاں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر جو آپ راجے سمجھتے ہو، میں اس اختلاف میں نہیں جانا چاہتا، آپ 12 سمجھتے ہیں راجے، تو آپ 12 کو کہیے کہ مسلمان تمام اپنے اپنے گھروں پر بکرے ذبح کریں اور کھائیں اور کھلائیں، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا اور کھلایا تھا، اس طریقے میں منائیے بھائی۔ آپ ایک تو آپ دلیل پیش کرتے ہیں اور اس پہ عمل آپ کا نہیں ہوتا ہے۔ جتنی دلیلیں لوگ پیش کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ صرف اپنے ٹوپی بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ بھائی جو پیش کرو اس پہ عمل کرو۔
کیوں یہ فالتو گیری پھر کر رہے ہو, سجدے کیوں کروا رہے ہو؟ تو یہ ایک بات ہے, یہ دوسری بات ہوئی. پھر رسول اللہ نے, چلو عبد المطلب نے کیا تھا, آپ نے کیا, دوبارہ عقیقہ ہو گیا. تو بھئی میلاد تو ہر سال آتا ہے, کیا اللہ کے رسول نے پھر کیا؟ پھر رسول اللہ نے کس تاریخ کو عقیقہ کیا تھا, اسی تاریخ کو کیجئے آپ. جب یہ صحیح دلیل ہو گئی, صریح دلیل ہو گئی, یہ صحیح ہو گئی اور صریح ہو گئی, تو اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے وہ عقیقہ کس تاریخ کو کیا تھا؟ اسی تاریخ میں, جس تاریخ کو رسول اللہ نے کیا تھا عقیقہ, اسی تاریخ میلاد منائیے. اب 12 کو کیوں مناتے ہیں بھائی عقیقہ؟ کہتے ہیں آپ کے میلاد کی خوشی ہے, تو یہ تو 7ویں دن ہوتا ہے سنت. 7ویں اگر کسی کا چھوٹ جائے, بہت سارے علماء کے بقول, تو 14 چھوٹ جائے تو 21. میں فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں, میں اس بات کو سمجھا رہا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو 7واں دن بنتا ہے, اس دن یا تو منائیے میلاد, یا کچھ لوگوں کی اگر جلوس کچھ لوگوں کا چھوٹ جاتا ہے تو پھر وہ 14 کو منائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا عقیقہ جس کی آپ دلیل پیش کریں وہ کس تاریخ میں کیا تھا, اس تاریخ میں کیجئے. کیونکہ اللہ کے رسول نے تو میلاد آپ کے بقول منایا, تو میلاد جس تاریخ میں کیا اس تاریخ کو میلاد منائیے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اہل بدعت جو ہے رسول اللہ کی حدیث میں عمل کرنا ہی نہیں چاہتے. آئیے ایک دو بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. یہ ویڈیو کی بات ہو گئی, ویڈیو مکمل ہو گئی. ویڈیو کا جواب اب 2-3 منٹ میں اور لوں گا. ابو لہب والی دلیل پیش کرتے ہیں, تو میں ہم لوگ اس کا جواب پچھلی اسٹریم میں دے چکے ہیں. ایک شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے, اس کا جواب بھی ہم لوگ دے چکے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کیا اور اس کو اچھا سمجھتا ہے, تو اس کا گمان یہ ہو گیا گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کیا. آخری بات پیش کر کے میں بات ختم کروں گا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها من بعده کان له اجرها. کہتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی سنت ایجاد کیا, اچھی سنت, اور اس پر عمل کیا ان کے بعد والوں نے, تو جو عمل کرے گا اس کا اجر بھی اس کو ملے گا, اور جس نے ایجاد کیا اس کو اس عمل کرنے والے کا اجر بھی ملے گا. یہ ایک لمبی روایت ہے, اس کا ایک خلاصہ ہے. اب یہاں پہ ایک بات آپ لوگ سمجھیے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بتائی تھی, یہ فرمان آپ نے کب کہا کہ اسلام میں اگر کسی نے کوئی سنت ایجاد کیا, اچھی سنت, تو اس کا ایسا اجر ہے, بعد میں عمل کرے گا کوئی تو اس کا اجر بھی اسے ملے گا, جاری کیا گیا. یہ بات آپ نے کب کہی؟ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے, اس پر بھی بات ہو چکی ہے, کفایت بھائی نے بھی تفصیل سے گفتگو کی, ہم لوگوں نے بھی کیا ہے, لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس کے شان ورود کی بات نہیں آئی تھی, اس پچھلی اسٹریم میں نہیں, بہت پرانی اسٹریم میں. پس منظر حدیث کا یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور یہ کھجور توڑنے والے کچھ دیہاتی لوگ تھے, کپڑے پھٹے پرانے تھے, اونی تھے, اور گرمی ان سے پیدا ہوتی ہے. آپ نے صدقہ کا حکم فرمایا, تو صدقہ کے حکم کی تعمیل میں انسانی جو تاخیر ہو جاتی ہے یا انسانی سستی وقتی طور پہ جو آتی ہے, وہ صحابہ کرام کے ہاں طاری رہی, اور اسے آپ نے ناپسند کیا, اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک میں دیکھا گیا. پھر ایک انصاری صحابی کچھ لے کے آئے اور رکھا سامنے, وہ صحابی کو دیکھ کر کے پھر مسلسل سب صدقہ لانے لگے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ. تو بھئی یہاں صدقہ تو پہلے سے تھا, جو پس منظر ہے, جو بیک گراؤنڈ ہے اس روایت کا, تو وہ تو پہلے سے موجود تھا. اسی پہ عمل یا صحابہ کرام نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ایجاد کرنے والی بات نہیں ہے, یہاں زندگی دینے والی بات ہے. اور کسی ایک روایت کا مطلب سمجھنے کے لیے تمام روایتوں کو سامنے رکھنا پڑے گا. آپ کو یہ روایت بھی سامنے رکھنی پڑے گی من احدث فی امرنا ھذا, آپ کو ایاکم محدثات الامور بھی رکھنا پڑے گا, آپ کو کل بدعۃ ضلالہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا, آپ کو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین بھی سامنے رکھنا پڑے گا. یہ ساری روایتیں جب سامنے رکھیں گے تو اس روایت کا معنی بالکل واضح ہو جائے گا, اور بیک گراؤنڈ جو اس روایت کا پس منظر جو ہے وہ سامنے رکھیں گے تو مزید واضح ہو جائے گا. تو اس میں بدعت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس طریقے سے تقریباً میں نے 9 شبہات کے بہت ہی مختصر انداز میں سرسری جوابات دیے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ یہ بہت ہی بہترین اور قیمتی سیشن الحمدللہ ہو رہا ہے، اتنے سارے ڈاؤٹس اور شبہات کا جواب الحمدللہ دیا گیا ہے۔ ایک بھائی یہاں جڑے تھے اور جو اپنی طرف سے کچھ بات میلاد کے فیور میں رکھنا چاہ رہے تھے، اور میں چاہ رہا تھا ان کے ساتھ ایک اچھا ڈسکشن ہو، میں نے ان کو ڈائریکٹلی یہاں پہ اندر لے لیا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا، لیکن وہ غائب ہو گئے سڈنلی۔ تو اگر وہ آتے ہیں واپس تو آپ کا استقبال ہے، ہم چاہیں گے آپ سے بات کریں، نہیں تو شیخ سرفراز اب ایک ویڈیو کا جواب دیں گے۔ میں نے ان کو ایڈ بھی کر دیا تھا کہ چلو پہلے کچھ ڈسکشن ہو جائے گا پھر آپ ویڈیو کا جواب دیں گے، لیکن چلو وہ بھائی غائب ہو گئے، آ جائیں اگر آپ وہ سن رہے ہیں میری بات تو، اور اگر نہیں آ رہے ہیں تو پھر شیخ سرفراز آپ اپنا ویڈیو کا جواب دے دیں، بہتر ہے۔ شیخ سرفراز کیا آپ تیار ہیں؟ جی زید بھائی، ویڈیو پلے کریں گے آپ؟ جیسے آپ کہیں گے، اب ڈائریکٹلی پلے کرو؟ ہاں پلے کر دیں آپ۔ میں ایک بات میں اور جوڑ دوں، شیخ شعبان نے جو بات کہی ہے، جی بالکل لگے گا وہ جو حدیث طاہر قادری صاحب نے پیش کی نا کہ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس ہی بعد ما بعث نبیا، اس طرح کی کوئی حدیث تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیا، تو جواب تو شیخ شعبان نے دے دیا ہے، لیکن اس سے اگر کچھ ثابت کرنا ہے تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں وہ اپنا عقیقہ کر لے، یعنی خود کا عقیقہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سے میلاد ثابت کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ اپنا میلاد ثابت کیجیے نا کہ ہر آدمی میلاد بنائے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر آدمی میلاد بنائے۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کے ساتھ کچھ کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے نوازوں کے ساتھ ویسا کریں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ عمل کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے ساتھ کریں۔ اب جیسے وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی رشتہ دار کی وفات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہ پڑے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ بھی ایسے بلا کسی وجہ رونے لگے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا بھی کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تو آپ رو سکتے ہیں۔ تو یہ جو عقیقے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا اپنا جو ہے بعثت کے بعد، تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ اس وقت عقیقہ ہوا تھا، تو جو چیز نہیں ہوئی تھی وہ آپ نے کیا، تو اس سے اگر آپ کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا بھی اگر عقیقہ نہیں ہوا نا تو ہم بعد میں کر سکتے ہیں، یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ نبی نے کیا تھا تو آپ جا کے میلاد بناؤ، یہ میلاد کہاں سے ہو گیا بھائی؟ آپ اپنی میلاد بناؤ نا، اگر میلاد ہی ثابت کرنا ہے تو خود کی میلاد ہوگا نا کہ اللہ کے نبی۔ اب جیسے عقیقہ کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول سے عقیقہ ثابت ہے تو عقیقہ کیا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو اس سنت پہ عمل کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا ہے تو اس سنت پہ عمل کیسے ہوگا کہ ہم بھی اپنے، ہمارا بھی عقیقہ ہو، ہمارے بچوں کا عقیقہ ہو، تو سنت پہ عمل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اس سنت پہ عمل کیسے ہوگا؟ ہم ہی نماز پڑھیں گے تب نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے جس تعلق سے کیا ہے، اپنے کسی خاندان کے تعلق سے کیا ہے، تو ہمارے خاندان کے ساتھ وہ معاملہ آئے گا تو ہم عمل کریں گے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں ہم نے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے حوالے سے اپنا عقیقہ کیا ہے، اس سنت پر عمل تب ہوگا جب آپ اپنی پیدائش کے تعلق سے کریں، لیکن آپ نبی کی پیدائش کے تعلق سے اور دلیل لے رہے ہیں کہ نہیں نبی نے کیا تھا ہم بھی کریں گے، تو یہ تو بے جوڑ جو ہے دلیل ہے۔ جی اچھا، یہ سارے لوگ حنفی ہیں، میں بھی ایک تعلیق لگا دیتا ہوں، یہ سارے لوگ حنفی ہیں اور امام حنیفہ عقیقہ کو سنت ہی نہیں مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ جو ان کے یہاں عقیقہ سنت ہی نہیں ہے، مستقل لوگوں نے ان کے بارے میں روایت کیا ہے کہ وہ اس کو سنت ثابتہ مانتے ہی نہیں امام ابو حنیفہ کو۔ ابھی جب شعبان بھائی دلائل پیش کر رہے تھے، جی شیخ بول لیجیے آپ۔ ایک بات اور، جو میرا اوپننگ کمنٹ تھا نا، میں کسی شخص کا جواب دے رہا تھا تو شاید کسی نے کمنٹ میں یا کہیں تبصرہ کیا کہ وہ ہر حدیث کے بعد غسل، یعنی تھوڑا عجیب لگا کہ مطلب 10 حدیث لکھ رہے ہیں 10 بار غسل کر رہے ہیں۔ بھائی ان کی روایت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے اور ایک دن میں 50 حدیث لکھ دیے۔ امام بخاری نے 16 سال میں کتاب لکھی ہے، 16 سال میں، اور بغیر مقرر کے جو حدیثیں ہیں نا، مقرر کو حذف کر کے تو 2500 پلس ہیں، تو اس حساب سے 2 دن میں ایک حدیث آتی ہے۔ یعنی امام بخاری سمجھو، اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ ایک حدیث کو پیش کرتے وقت جو ہے غسل کیا پہلی بار فرسٹ ٹائم، تو پھر 2 دن پہ یعنی ایک حدیث کے لیے 2 دن کی تیاری ہے، یعنی 2 دن میں امام بخاری ایک حدیث درج کر رہے ہیں۔ اور اگر مقررات بھی مان لیں تو بھی یہ ہوگا کہ بھائی ایک دن میں یا ایک بہت ہو جائے گا تو ایک دن میں 2 بار ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں، جب امام بخاری نے کہا کہ ہر حدیث سے پہلے غسل کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ کے بیٹھے نہیں صبح سے شام تک غسل کر رہے ہیں، 12 حدیث لکھ رہے ہیں 13، تو ایسا روایت میں نہیں ہے یہ، تو یہ ذہن میں رکھے، یہ 2 دن میں کتاب نہیں لکھا انہوں نے، جیسے آج ایک آدمی بیٹھتا ہے 5 دن میں پوری کتاب تیار ہوگی، نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال لگایا ہے، 16 سال لگایا ہے، اس لیے اپنی طرح نہ سمجھے کہ یار صبح سے شام تک غسل ہی کرتے رہے، 16 سال مقررات کو حذف کر کے دیکھیں تو 2 دن پہ ایک حدیث آتی ہے۔ جی، اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں
آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.